بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ زور سے تکبیر کہہ کر لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ نماز میں آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں، آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی امامت میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، ابھی تم لوگ فارس اور روم والوں کی طرح کر رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو تم ایسا نہ کرو، اپنے اماموں کی اقتداء کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھیں تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لوگ ایک دوسرے کو کھڑکیوں میں ایسا جھانکیں گے جیسے تم تارے کو دیکھتے ہو آسمان میں، یعنی ایک دوسرے سے اتنے بلند اور دور ہوں گے بوجہ تفاوت درجات کے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لوگ اوپر کی کھڑکی والوں کو جھانکیں گے اپنے اوپر جیسے تارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور ہو آسمان کے کنارے پر، پورب میں یا پچھم میں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے، اوروں کو نہیں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اللہ پر اور سچا جانا انہوں نے پیغمبروں کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہت چاہنے والے میرے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے کوئی یہ خواہش رکھے گا، کاش اپنے گھر والوں اور مال سب کو صدقہ کرے اور مجھ کو دیکھ لے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں بہشتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، سو وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، سو ان کا حسن اور جمال زیادہ ہو جائے گا۔ پھر پلٹ آئیں گے اپنے گھر والوں کی طرف اور گھر والوں کا بھی حسن اور جمال بڑھ گیا ہوگا، سو ان سے ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگا، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پخانہ، نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا ہوگا، اور ان کی بیویاں حوریں ہوں گی بڑی آنکھ والی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم میں وعظ کا خطبہ، اس سے معلوم ہوا کہ وعظ کھڑے ہو کر کہنا درست ہے، تو فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی طرف حشر کیے جاؤ گے ننگے پاؤں، بن ختنہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اول بار ویسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا جس کو ہم کرنے والے ہیں، خبردار رہو۔ سب سے پہلے تمام مخلوقات میں ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے، اور آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر ان کو بائیں طرف ہٹایا جائے گا، کافروں کی طرف۔ میں عرض کروں گا، اے مالک میرے، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے کیا کچھ کیا تمہارے بعد؟ تو میں وہی کہوں گا جو نیک بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو ان لوگوں پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ان پر نگہبان تھا، اور مجھ کو ان کا علم نہ رہا،
اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی تیرا علم سب جگہ ہے۔ اگر تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور جو تو ان کو بخش دے تو غالب ہے، حکمت والا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا یہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔